کے ساتھ نظر، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ کروں گا یا نفل پڑھوں گا. یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے. وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا کہ کوئی میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا. اتنی عجیب بات ہے نا، اللہ سے شرطیں لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرے، نہیں ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی. صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے. نظر کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی. لیکن جو اللہ کی خاطر کوئی نظر مانے، کوئی کمٹمنٹ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ نظر توڑ دے، وہ نہ مانے، وہ نہ کرے. پھر فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہاں چھپے ہوئے صدقات کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں اعلانیہ صدقے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، ریاکاری نہ ہو. کیونکہ اس سے انسان بخل کی تہمت سے بچتا ہے کہ فلاں تو بڑا ہی بخیل ہے، کبھی کچھ نہیں دیا اس نے. تو اب دکھا کے دینے والوں کی مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا، اپنے گھر کا آدھا سامان دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دے دیا تھا. اب یہ دکھا کے دیا ہے صدقت، اس سے ہمیں ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے نا. تو جب انسان بعض اوقات اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دکھا کے بھی دیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے. ایک دفعہ میں کہیں لیکچر دے رہی تھی تو کسی نے کہا کہ مجھے یہ کچھ پیسے گنے ہوئے گرے ہوئے ملے ہیں. تو میں نے کہا چلے میں اناؤنس کر دیتی ہوں. میں نے جب اناؤنس کرنا شروع کیا لوگوں نے میری بات توجہ سے نہیں سنی اور میں نے وہ پیسے رکھ دیے، لوگوں نے لا کے اس کے اوپر اور پیسے رکھ دیے کہ شاید یہ ڈونیشن ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکھا کے انسان بات کوئی کر رہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے دکھا کے پیسے مانگ رہے ہیں نا. تو بہرحال پوشیدہ تو دکھا کے دینے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں اچھا اس نے اتنا دے دیا، میں اس سے بھی زیادہ دوں گی. تو پوشیدہ صدقہ ایک گواہ بھی ہے. اور یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، عام طور پر لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اس کے حق میں، اس میں خاص طور پہ بچے، کہ ہماری والدہ یا والد بس دینے والے تھے، ہر ایک کو دیتے ہی رہتے تھے، ان کو دینے کا بڑا شوق تھا. تو پھر اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے بھی دیتی ہے صدقہ جاریہ. تو بہرحال یہاں دو طریقے بتائے گئے، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کے دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھا قرار دیا ہے، لیکن چھپا کے دینا بہرحال سیف سائیڈ ہے کہ انسان کے اندر کوئی تکبر کوئی ریاکاری نہ آ جائے یا تکبر نہ آ جائے. اور جو چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح دیتے ہیں، نیت خالص کے ساتھ، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جسے کبھی بھی بربادی نہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا. اور مخفی صدقہ رب کے غضب کو بجھانے کا ذریعہ ہے، قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. جب آپ دے رہے ہو نا، خاموشی سے کسی باکس میں ڈال رہے ہو، تو پھر دعا بھی کیا کریں، یا اللہ اس سے میری قبر کی آگ ٹھنڈی کر دینا. اور اللہ الخبیر ہے، یعنی اس سے کوئی بھی خبر پوشیدہ نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر حرکت، ہر سکون، ہر اضطراب، ہر اطمینان کو کی خوب خبر ہے. خبیر اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہو. پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو. اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یہ سب کچھ ہم صرف آگے ڈپازٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، واپس آپ کو ملے گا. اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے فلاں چیز دو میں تمہیں واپس دیتی ہوں، تو آپ دیں گے یا نہیں؟ واپس ہی مل جانی ہے نا، دو.
خوشی سے دو. تو یہ جو کچھ اللہ کے راستے ہم دے رہے ہیں واپس ملنا ہے، اس لیے خوشی سے دیں. اور خاص طور پر جن لوگوں کو دینا پسند نہ ہو. صحابہ جو تھے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی. حضرت اسماء کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی. اور پھر اب وہ خاص جگہ بتائی گئی ہے جہاں صدقات کرنے چاہیے. یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. نا واقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں ان مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی. اپنے گھروں میں وہ اچھے بھلے تھے، لیکن جب اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو کنگال ہو گئے. تو اب مسلمانوں کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمہ وقتی کارکن ہیں، دین کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار ہیں. اور پھر مسکین وہ نہیں ہوتا جسے جو سوال کرتا ہے اور ایک دو کھجوریں کوئی دے دے. اور اصل مسکین وہ ہے جو سوال سے بچے، کہ سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت بتاتا نہیں. لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر اصرار کر کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے. پیچھے بتایا گیا کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اب یہ بتایا گیا کس وقت دینا ہے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آ رہا ہے رمضان، موقع خرچ کرنے کا، دن کو بھی اور رات کو بھی. دن کو روزے کی حالت میں دورہ قرآن پہ جاتے ہوئے، اور رات کو قیام کے لیے مسجد جاتے ہوئے. دونوں اوقات کھلے ہیں، سرن و علانیہ، اور دونوں طرح دے سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں کیا ملے گا؟ خوف اور غم سے نجات ہوگی، دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی. اس کے مقابلے میں جس چیز کو شدید کنڈیم کیا گیا وہ ربا ہے، سود ہے. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود کی طرح ہے، بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو پسند کرتا ہے لیکن سود کو ناپسند کرتا ہے. سود کیا ہے؟ ربا کیا ہے؟ ربا کا مطلب تو بڑھنا، یعنی کسی کو اگر آپ نے قرضہ دیا ہے تو واپس اتنی اماؤنٹ لینے کی بجائے اس سے زیادہ فکس کر کے لیں. تو جو فکس کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ ربا شمار ہوتا ہے. اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً اس کے دماغ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اسے چوکے مارتا ہے، غصہ دلاتا ہے. اسی لیے من ہمزات الشیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے. پھر اسی طرح شیطان انسان کو بھلواتا بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. یعنی بعض بیماریوں کا سبب بھی شیطان بنتا ہے. اور یاد رکھیے اس آیت میں سود خوروں کے لیے وعید بھی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر. اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں. پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یعنی انسان مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت میں نہ دے جب تک کہ سود نہ لے،
تو یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ وعید ہے جو کسی اور جرم کے بارے میں نہیں دی گئی اتنے واضح الفاظ میں۔ پھر فرمایا اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہوگی، اور اگر تم اصل قرض یعنی صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی تنگ دست کو مہلت دو یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دو، کیونکہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بعض اوقات تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی، جو اصل مال ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لوٹانا پڑتا تھا اور ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ تو مہلت دینے کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو جب تک وہ اس کے پاس ہے ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے اس اماؤنٹ کا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی آیت آ رہی ہے، آیت دین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو اس کو لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ قرض یعنی حق قرض یعنی قرض ہو، اور پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے 2 عورتوں کا کہا گیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین یعنی تم لوگ یعنی فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سود کو حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بھی بیان کر دیا گیا۔ تو اصولی طور پر 3 باتیں اہم ہیں اس میں۔ ایک یہ کہ جو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھا جائے، کیونکہ جب لوگ لکھتے نہیں تو بعد میں بھول چوک کی صورت میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے، رشتے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، مدت مقرر کر لینا، ڈیڈ لائن دینا کہ اس وقت تک کے لیے قرض ہے۔ تیسرے، گواہ بنا لینا۔
عام طور پر لوگ جب ادھار یا قرض دیتے ہیں تو لکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ تمہیں ٹرسٹ نہیں، ہم؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ، ہو جائے گا بعد میں معاملہ. اس وقت بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور پھر بعد میں جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اگلی پچھلی کسر نکال دی جاتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، مبنی بر حکمت ہے، اور ایسے معاملات میں اس احتیاطی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ انسان جھگڑوں سے بچ سکے. اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے. پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے. اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے بعض افعال پر بھی محاسبہ ہوگا جن پر انسان کا اختیار ہوتا ہے، مثلا ایمان، کفر، شرک، یا کسی نیکی یا بدی کا پختہ ارادہ کرنا. اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، مثلا ایک شخص نے پکا ارادہ کیا کہ چوری کرے گا، ہم؟ لیکن اس کو موقع نہیں ملا تو وہ گناہ پھر لکھ لیا جائے گا، اس کا محاسبہ ہوگا. لیکن جو خیالات خود بخود آ جاتے ہیں تو پھر ان پر پکڑ نہیں. اسی طرح برے برے وسوسے جو ہیں ان پر بھی پکڑ نہیں. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، قرآن مجید کی طویل ترین سورت مکمل ہو رہی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمے اس کا نقصان ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا. اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ اور اس سے پہلی آیت یعنی آخری 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی. حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے ان آیات کی. فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور پھر یہ عرش کے خاص خزانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. سورۃ آل عمران. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورۃ آل عمران اہم صورتوں میں سے ایک ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. چاہتے ہیں آپ سفارش تو اس کو پڑھا کریں.
دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کو پروٹیکٹ کریں گی۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں نام بہت اہم نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان دونوں ناموں سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی، کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے اللہ کو پکار کے فریادیں کیا کریں۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ کس سے انتقام لے گا؟ اپنے مجرموں سے، نافرمانوں سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے ناموں کی جو لسٹ بنائی ہے اس میں المنتقم لکھا ہوا ہے۔ منتقم اللہ کا نام نہیں ہے، ذو انتقام اس کی صفت ہے کہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال میں سے بھی کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے لگے تو ایسی جگہ سوچیں جہاں آپ اللہ کی نگاہ سے چھپ سکیں۔ ہے کوئی جگہ دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو ہماری صورتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ لہٰذا کسی کی بھی صورت کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ وہ اس نے خود نہیں بنائی، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ لہٰذا کسی کو دیکھ کے ہنسے نہیں، اور کوئی ریشسٹ کامنٹ پاس نہیں کریں، اور تبصرے نہیں کریں کہ فلاں کا ناک ایسا، فلاں کی آنکھیں چنی، فلاں کی ہونٹ ایسے، فلاں کا رنگ ایسا۔ اس بات پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دیں، اس کو اپنی گفتگو سے بالکل آؤٹ کر دیں، اور اگر کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کو بالکل انکریج نہ کریں، اور سیریسنس کا مظاہرہ کریں کہ تم کر کیا رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہو، اس پہ تم تنقید کر رہے ہو، اس کے نقص نکال رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہت اچھی بنائی۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یعنی واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل یعنی بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور من مانی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو محکم آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہوتا ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے ان کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی اصل اور بنیاد۔ ان آیات میں عموماً دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ان کی مراد سمجھنے میں
یعنی شبہ ہو جاتا ہے یا اس میں تعویل کی گنجائش نکل آتی ہے. تو ایمان تو سب آیات پہ لانا چاہیے، لیکن متشابہ آیات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کو جاننا ضروری نہیں، اور نہ ہماری عقل کے لیے ممکن ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. کیونکہ لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا تھی؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور اللہم ثبت قلبی علی دینک. اور پھر اللہ سے رحمت مانگنا. اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جس نے اپنے مومنوں کو خاص کیا ہے، اور وہ ایمان کی رحمت ہے. متقین کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ اطاعت بجا لانے کی رحمت ہے. اپنے اولیاء کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ ان کو ولایت عطا کرنے کی ہے. اور جس کے ساتھ اس نے اپنے انبیاء کو خاص کیا وہ نبوت کی ہے. نبوت کے درجے تک پہنچ گئے اللہ کی رحمت سے. تو راسخین فی العلم دعا کیا کرتے ہیں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں بھی رحمت عطا کر، خاص رحمت عطا کر. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. تیرے انعامات، تیرے عطیات بے حد وسیع ہیں، تیرے احسانات بے شمار ہیں، تیری سخاوت ساری مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے. اے ہمارے رب، یقیناً تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں. دنیا میں ایسے لوگ جو اللہ کے انکار کے ساتھ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ جی رہے ہیں ان پہ رشک نہ کریں، کیونکہ وہ آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کو اس سب کا، اس دنیاوی شان و شوکت کا. ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور اللہ کی سزا کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ کفر اور تکبر، جیسے فرعون میں تھا. تو گناہ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے آنے کی وجہ بن جاتے ہیں. آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ. آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے. ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے. تو ہمیں اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد ہوئی. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتیاں. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. شہوات شہوت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی پسندیدہ مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، اٹریکٹ ہو جانا. اور یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو متاع کہا ہے. متاع وہ ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جائے، اور انہیں فخر اور زینت کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے، غرور اور تکبر پر نہ اتر آئے. ورنہ اگر یہ ساری چیزیں بھی انسان کے پاس ہوں اور انسان ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا کرے تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائیں گی.
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں یا کسی کے پاس ہونی نہیں چاہیے اور ان سے محرومی کوئی زیادہ بڑی نیکی ہے. ان کا ہونا بھی خیر کا باعث ہے اگر ان کو خیر کے رستے میں استعمال کیا جائے. اب مثلاً عورت کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا. آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں، لیکن عورت ہی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا. آپ نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عورت بہترین متاع ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی عورت کی وجہ سے مرد بگڑ رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. تو انسان کے پاس دنیا ہو لیکن دنیا میں دل نہ ہو. دل کہاں ہو؟ آخرت میں ہو. ان چیزوں کو دنیاوی زندگی کی ضرورت سمجھ کر استعمال کیا جائے، لیکن ساری توقعات اور خواہشات اور محبتیں آخرت کے لیے ہوں. اور دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں. ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری کے بعد تیسری، اور پھر ان کی ساری انرجیز اسی میں انہی چیزوں کے حصول میں لگ جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں حلال جائز طریقے سے، اور پھر ان سب چیزوں کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اللہ ہمیں اس دوسری کیٹیگری میں شامل کرے، کیونکہ اسی مال اور اسی اولاد اور انہی تمام نعمتوں اور سہولتوں کے ساتھ انسان دین کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، حج عمرے کر سکتا ہے، خیر کے بہت سے کام کر سکتا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے لیے اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے. اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہاں کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ ایک طرف دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا تمہیں، لیکن دوسری طرف آخرت میں جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی و رضوان اللہ اکبر. یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے. لہٰذا ہمیں ہر نیک عمل کے بعد یہ فکر اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. یہاں وہ ایمان کا واسطہ دے کر دعا کریں، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمیں بخش دیں. تو اس طرح ہمیں اس طرح سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے وہ غار میں پھنسنے والوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی تھی. کون ہیں یہ نیک ایمان لانے والے اور ان کے کیا ہیں نیک اعمال؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں یہ ساری صفات عطا کر دے. صادق وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوں، اعمال بھی کھرے ہوں، ان کے دل اور زبانیں مستقیم ہوں، چھپے ہوئے اور اعلانیہ سب کاموں میں سچے ہوں، فرما بردار ہوں، رب کے فرما بردار، قانتین ہوں، متقین ہوں. متقین وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اور رات کا آخری حصہ کیوں اہم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ بس مسلسل طلوع فجر تک ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے.
شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اور یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم سب کی بھی یہی گواہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض باہمی ضد کی بنا پہ اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کا دین اسلام تھا، اور اہل کتاب نے حقیقت جان لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے، اور آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، لیکن حسد، بغض اور اناد کی بنا پر انہوں نے اس سے انحراف کر لیا۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ اور اہل کتاب اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی پھر وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے تھے، وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں، خود ساختہ دین بنا رکھا ہے، خود فریبی۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ، ساری بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی مومنوں کے سوا کسی کو دلی رازدان نہ بناؤ، گہری دوستی نہ کرو، لیکن ان سے مدارات اور اچھا سلوک اور مہربانی کا معاملہ کر سکتے ہو، تعلقات رکھ سکتے ہو، میل جول اور لین دین ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول تھا اور لین دین تھا، لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں انسان مسلمانوں کے راز دوسروں کو دے دے۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ دن جس میں ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا،
وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ دو بار آ گئی یہ بات کہ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال درست رہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام ڈر کے بغیر نہیں ہوتے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری نفس، ہم یعنی کہ ہماری سائیکالوجی ایسے ہے کہ جب تک ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا، جب تک کوئی خوف نہیں ہوتا، تو بعض کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، اہل کتاب بھی، مشرکین بھی، سب، لیکن اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے ایک پروف چاہیے، اور وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے یا نہیں، سنت کی پیروی ہے یا نہیں۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے، نہ کہ جس طرح اس کا اپنا جی چاہے، اور اسی طرح چاہے تو محبوب اس کو چاہے، یعنی جب وہ ایسا کرے گا تو پھر رب بھی اس سے راضی ہوگا۔ اسی طرح یہ خطاب ہم سب سے بھی ہے کہ اس خالی زبانی محبت کا دعویٰ کافی نہیں، زبانی کلامی اظہار محبت کافی نہیں، بلکہ اپنے اقوال اور افعال سے ثبوت دینا ہوگا، اور دین میں بدعات بھی ایجاد نہیں کرنی، کیونکہ سنت کی پیروی کہاں کرنے کو کہا جا رہا ہے، اپنی مرضی کا پیرالل دین بنانے کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو یقیناً اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اطاعت سے منہ موڑنے والے کے عمل کو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، اور اگر منہ موڑتے ہو تو پھر تمہارا یہ طرز عمل قابل قبول نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس آل میں سے تھے؟ آل ابراہیم میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے تھے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے تھے، آل عمران آل ابراہیم سے تھے۔ ایسی نسل جن میں سے بعض بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہوگا، بس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا ضروری نہیں کہ انتظار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہو، میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا۔ اور جب کبھی زکریا اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا، وہ کہتا اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
یہ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں۔ عام قول کے مطابق یہ ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج سے ملتی ہے، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور وہاں وضاحت آتی ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو خالہ زاد بھائی اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب دو بہنوں کے بچے ہوں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ آ، عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا نام پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دیا گیا، یحییٰ رکھا گیا نام۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ ساری کرامتیں دیکھیں تو انہیں شوق آیا کہ میں بھی اللہ سے یہاں اولاد مانگ لوں، جبکہ وہ ایک طویل عرصے سے مانگ رہے تھے۔ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ جب اللہ نعمت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ چونکہ بیت المقدس کے ساتھ حضرت مریم بیت المقدس میں چھوڑ دی گئی تھی عبادت کے لیے، وقف کر دی گئی تھی فی سبیل اللہ۔ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو بھی اس طرح وقف کر دیتے تھے کہ اپنے کاموں سے ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ صرف دین کے کاموں کے لیے خاص ہے، تو وہ وہیں پر ہی رہتی تھیں دن رات محراب میں، اور بیت المقدس کی خادمہ بھی تھیں، تو اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو اب اس سے وہ لوگ سمجھ جائیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو جماعت میں یا مسجد نہیں جانا چاہیے، وہ مسجد میں رہ بھی سکتی ہے، اعتکاف بھی کر سکتی ہے، اور جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ وَارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرعہ اندازی کے لیے وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم جو تھیں وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھیں۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر کوئی پھر یہ چاہتا تھا کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہے اور ہمارے امام کی بیٹی ہے تو پھر ہمیں اس کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی، اور قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ بولی اے میرے رب، میرے ہاں کوئی بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، امپاسبل نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے، اور یہی بات ہر نبی کے معجزات کے بارے میں کہی جائے گی کہ وہ دراصل اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ نبی اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز نہیں دکھا سکتے۔ تو اصل قوت اور اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کی تھی۔ وہ تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور تورات میں سے بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پہ حرام کی گئی تھیں ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مقصد بعثت میں شامل تھا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بڑی اہم آیت ہے۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا سکھایا؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میں رب نہیں ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں گاڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو بندہ ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، یعنی صرف ان کا گمان نہیں تھا بلکہ حواس کے ذریعے معلوم کر لیا، دیکھ سن کے معلوم کر لیا کہ یہود اور ان کے علماء اللہ کی دی ہوئی نشانیوں اور دلائل اور معجزات کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی مان نہیں رہے اور ان کی زندگی کے درپے ہیں۔ اب ان کو فکر ہوگی کہ یہ مجھے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میرے لیے زندہ رہنا دوبھر ہو گیا ہے۔ تو انہیں فکر کس بات کی تھی؟ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ میرے پیچھے سے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے اور اس کے راستے پر چلنے اور چلانے میں میرا مددگار بنے؟ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق دی، وہ ایمان لائے اور پوری تندہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے، اور یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے، انصار اللہ کہلائے۔ جس شخص کو دین سے سچی محبت ہوتی ہے وہ صرف خود کوشش نہیں کرتا کہ دین پھیلے، وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور سب مل کر ایک ٹیم کے طور پر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی صحابہ کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو یہ اختلاف ہی کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حق کی طرف آ نہیں رہے، تو قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا
تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی آیات اور بہت حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ بیچ میں ریمائنڈر دے دیا گیا، یہ سب باتیں حق پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یاد دہانی ہے، اور حکمت پر مبنی ہے، لہٰذا اس کو پوری محبت سے قبول کرو۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو کوئی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت اہل نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، تعلیم دی، دعوت دی، مسلمان ہونے کی دلائل دیے، اور یہ ساری باتیں بتائیں ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ تو پھر حق کو واضح کرنے کے لیے ان کو یہ دعوت دی گئی کہ پھر آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عاقب اور السید نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ سے مباہلہ کا ارادہ رکھتے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم فلاح نہیں پائیں گے، اور نہ ہمارے بعد کی نسل۔ تو دونوں نے کہا آپ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہم آپ کو دیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ ہمارے ساتھ کوئی امین آدمی بھیج دیں، اور کسی اور کو نہیں، صرف امانت دار کو بھیجیں۔ تو آپ نے کس کو بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا امین ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ نہ اپنے اہل و عیال کو پاتے اور نہ مال کو، تباہ ہو جاتے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بلا شبہ یہ بالکل سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حق سے منہ موڑنا ہی فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ اس سے انسان نہ صرف یہ کہ خود گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو، بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی طرف دعوت دی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور نمبر 3، کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ یعنی رب بنانے کا مطلب یہ کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل کی گئی تھیں؟ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی تھے۔ تو یہاں اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت پہلے گزرے تھے، جب تم نے اپنے دین میں یہ فرقے نہیں بنائے تھے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا، پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب
یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے اس کا خصوصی تعلق